خوابوں کی دنیا میں خوش آمدید۔ ڈریم ٹیلز پر ہر افسانہ اور ناول آپ کے دل و دماغ میں چھپی کہانیاں جگاتا ہے۔ تیار ہو جائیں ایک ایسے سفر کے لیے جہاں ہر لفظ آپ کو حیران کر دے۔ لہٰذا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم ایک ایسی کہانی پر بات کرنے والے ہیں جس نے کئی نسلوں کو سوچنے پر مجبور کیا ہے۔ بالکل، آج ہم ہارپر لی کی لکھی ہوئی اس لازوال کلاسک یعنی ٹو کل اے موکنگ برڈ کے صفحات پلٹیں گے۔ یہ کہانی ہمیں 1930 کی دہائی کے جنوبی امریکہ میں لے جاتی ہے، جہاں ہم معصومیت، نسلی ناانصافی اور اخلاقی نشو و نما جیسے گہرے موضوعات کو ایک کم سن، منہ پھٹ اور نہایت معصوم بچی کی نظر سے دیکھتے ہیں، جسے سب اسکاؤٹ فنچ کہتے ہیں۔ ہاں، اور اسکاؤٹ کا نظریہ ہی اس کہانی کی اصل جان ہے۔ مطلب ایک بچی کی آنکھوں سے دنیا کی اتنی پیچیدہ تلخیوں کو دیکھنا۔ یہ اس پوڈ کاسٹ کا پہلا حصہ ہے، اور آج ہم جن ابواب پر تفصیلی بات کریں گے وہ ہے پہلا باب، جس میں فنچ خاندان کی تاریخ اور ریڈلی پلیس کا تعارف ہے۔ دوسرا باب جو اسکاؤٹ کے اسکول کے پہلے دن پر مبنی ہے۔ اور اس کے بعد ہم تیسرے باب میں والٹر کننگھم اور ایول خاندان پر بھی بات کریں گے۔ اور پھر چوتھے سے چھٹے باب تک بو ریڈلی کا وہ معمہ اور بچوں کے وہ عجیب و غریب کھیل زیر بحث آئیں گے۔ بالکل۔ تو اس گفتگو کا جو اصل مقصد ہے وہ صرف کہانی سنانا نہیں ہے، ہم دراصل اس دور کے ماحول کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ صحیح کہا آپ نے۔ ہمارا مقصد 1930 کی دہائی کے اس شدید معاشی بحران یعنی دی گریٹ ڈپریشن کے ماحول کو سمجھنا ہے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ معاشی تنگی صرف جیبوں پر ہی نہیں بلکہ لوگوں کی نفسیات پر بھی اثر ڈال رہی تھی، اور خاص طور پر بچوں کی نفسیاتی گہرائیوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ اپنے ارد گرد کی سماجی پیچیدگیوں کو کیسے محسوس کرتے ہیں۔ تو چلیے پھر میکوم سے شروعات کرتے ہیں۔ یہ وہ قصبہ ہے جہاں یہ ساری کہانی جنم لیتی ہے۔ ہارپر لی نے اسے ایک تھکا ہوا پرانا قصبہ یعنی ٹائرڈ اولڈ ٹاؤن کہا ہے۔ ہاں، اور یہ تھکاوٹ صرف جسمانی نہیں ہے، یہ ایک طرح کی سماجی تھکاوٹ ہے۔ بالکل، مصنفہ نے جو نقشہ کھینچا ہے وہ اتنا واضح ہے کہ مطلب آپ کو وہ شدید گرمی محسوس ہونے لگتی ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ بارش کے دنوں میں سڑکیں کیسے سرخ کیچڑ میں بدل جاتی ہیں، فٹ پاتھوں پر بے ترتیبی سے گھاس اگی ہوئی ہے، اور وہ عدالت کی عمارت وہ ایک طرف کو جھکی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ اور گرمی اتنی کہ کالے کتے سڑکوں پر ہانفتے نظر آتے ہیں۔ یہ منظر کشی ایک کمال کی اداسی اور ٹھہراؤ کو ظاہر کرتی ہے۔ میکوم ایک ایسا معاشرہ ہے جو اپنی پرانی روایات کے زنجیروں میں پوری طرح جکڑا ہوا ہے۔ لوگ انتہائی سست روی سے چلتے ہیں۔ ہاں، کیونکہ ان کے پاس وقت بہت ہے لیکن پیسہ بالکل نہیں۔ بالکل، خریدنے کے لیے کچھ نہیں ہے اور نہ ہی خریدنے کے لیے پیسے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب ایک دن 24 گھنٹے کا تو ہے، لیکن لوگوں کو وہ اس سے کہیں زیادہ طویل اور بوجھل محسوس ہوتا ہے۔ ہر چیز ایک جمود کا شکار ہے۔ اور مجھے یہ سوچ کر ہی عجیب سی گھٹن ہوتی ہے کہ ایسے سست اور روایت پسند معاشرے میں کوئی شخص مختلف کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن اسی ماحول کے بیچ ہمیں ایک نہایت ہی شاندار کردار ملتا ہے، ایٹیکس فنچ۔ ایٹیکس جو کہ پیشے کے لحاظ سے ایک وکیل ہیں، اور اپنی بیوی کی وفات کے بعد وہ اپنے 2 بچوں اسکاؤٹ اور اس کے بڑے بھائی جیم کی پرورش اکیلے کر رہے ہیں۔ اور 1930 کی دہائی کا وہ دور جب باپ کا تصور عام طور پر ایک انتہائی سخت گیر شخص کا ہوتا تھا، لیکن ایٹیکس اپنے بچوں کے ساتھ ایک عجیب سی شائستہ لا تعلقی یعنی کورٹیس ڈیٹیچمنٹ کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ یہ اصطلاح مجھے بہت انوکھی لگی۔ دیکھیں، یہ شائستہ لا تعلقی دراصل ایک بہت ہی باشعور اور اس دور کے حساب سے انتہائی جدید طرز تربیت تھی۔ ایٹکس ان پر بلا وجہ حکم نہیں چلاتے، وہ ان کے ساتھ کھیلتے ہیں، انہیں شام کو پڑھ کر سناتے ہیں، اور سب سے اہم بات، وہ انہیں بالغوں کی طرح عزت دیتے ہیں۔ ہاں، مطلب وہ ان کے سوالوں کے جواب بھی بالکل سچائی سے دیتے ہیں۔ بالکل، وہ انہیں کھوکھلے اصولوں سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے سکھاتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ بچے خود مختار بنے۔ اس قدامت پسند دور میں بچوں کو برابری کی سطح پر سمجھنا ایک غیر معمولی بات تھی۔ یہ تو واقعی ہے، آج کے دور میں بھی یہ والدین کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ خیر، ایٹکس کی اس سلجھی ہوئی دنیا سے نکل کر ذرا بچوں کی دنیا کی طرف آتے ہیں۔
قصبے میں ایک اور چیز ہے جس نے بچوں کو پوری طرح اپنے سحر میں جکڑا ہوا ہے۔ آپ ریڈلی پلیس کی بات کر رہی ہیں؟ ہاں، اور وہاں رہنے والا بو ریڈلی، ان کا گھر باقی قصبے سے بالکل کٹا ہوا ہے۔ دروازے اور کھڑکیاں اتوار کے دن بھی سختی سے بند رہتے ہیں، اور میکوم جیسے قصبے میں اتوار کا دن تو پڑوسیوں سے ملنے کا ہوتا ہے۔ اور یہی وہ بات ہے جو سماج کو کھٹکتی ہے۔ سماجی روایات کی خلاف ورزی میکوم میں ایک ناقابل معافی جرم ہے۔ چونکہ ریڈلی خاندان کسی سے ملتا جلتا نہیں، تو معاشرے نے اپنی تسلی کے لیے ان کے بارے میں خوفناک کہانیاں گھڑ لی ہیں۔ جیسے کہ وہ افواہ کہ بو ایک بدخواب بھوت یعنی میلیولنٹ فینٹم ہے جو رات کو نکلتا ہے اور لوگوں کی کھڑکیوں سے جھانکتا ہے، اور وہ کینچی والی بات، محلے میں یہ بات مشہور ہے کہ بو نے اپنے باپ کی ٹانگ میں کینچی گھونپ دی تھی۔ اور بچوں کے لیے یہ خوف ایک سنسنی خیز کھیل بن جاتا ہے۔ جب ڈل نامی لڑکا گرمیوں کی چھٹیوں میں ان کے پڑوس میں آتا ہے تو اس کا سب سے بڑا مشن ہی بو ریڈلی کو گھر سے باہر نکالنا ہوتا ہے۔ وہ کیا کیا نہیں کرتے، ٹائر کے اندر بیٹھ کر لڑھکنے کا کھیل، جس میں اسکاؤٹ وول گھومتی ہوئی سیدھا ریڈلی گھر کے دروازے تک جا پہنچتی ہے اور اسے اندر سے کسی کے ہنسنے کی دھیمی سی آواز آتی ہے۔ پھر فشنگ پول سے کھڑکی کے اندر خط پھینکنے کی کوشش۔ اور وہ ڈرامہ جو وہ محلے کی افواہوں پر بناتے ہیں، جس میں جم کینچی چلانے کی بھرپور اداکاری کرتا ہے۔ بظاہر یہ ہمیں معصوم شرارتیں لگتی ہیں، لیکن دیکھیں، اس کے پیچھے بچوں کی نفسیات کا ایک بہت گہرا پہلو ہے۔ وہ کیسے؟ بچے جب کسی انجان یا خوفناک چیز کا سامنا کرتے ہیں جسے وہ سمجھ نہیں پاتے، تو وہ اسے کہانیوں اور کھیلوں کی شکل دے دیتے ہیں۔ اس طرح وہ اس نامعلوم خطرے کو ایک ایسے دائرے میں لے آتے ہیں جہاں وہ خود کو بااختیار محسوس کرتے ہیں۔ یہ ان کی ایک نفسیاتی کوشش ہے تاکہ وہ اپنے تجسس اور خوف پر قابو پا سکیں۔ اوہ، مطلب وہ اسے ایک منطقی دائرے میں لانا چاہتے ہیں۔ اسی لیے ڈل کہتا ہے کہ اگر ہم بس یہ جان لیں کہ وہ اندر کیا کرتا ہے تو شاید ہم اس بھوت کو ایک عام انسان سمجھ سکیں۔ بالکل یہی بات ہے۔ بو ریڈلی ان کے لیے محض ایک شخص نہیں، بلکہ انجان چیزوں کو سمجھنے کی ایک نفسیاتی جدوجہد ہے۔ یہ واقعی بہت دلچسپ ہے، لیکن ان گرمیوں کی چھٹیوں اور ان کھیلوں کا اختتام اس وقت ہوتا ہے جب اسکاؤٹ کی زندگی کا ایک نیا مرحلہ شروع ہوتا ہے، اس کا اسکول کا پہلا دن۔ اسکاؤٹ بے صبری سے اس کا انتظار کر رہی تھی، لیکن پہلا دن ہی اس کے لیے کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں ہوتا۔ مس کیرولن کی وجہ سے، جو میکوم سے باہر کی رہنے والی ہیں اور ایک نیا تعلیمی نظام لے کر آئی ہیں۔ ہاں، وہ ڈیوی ڈیسیمل سسٹم، جو کہ اصل میں لائبریری کی کتابوں کو ترتیب دینے کا طریقہ ہے، لیکن وہ اسے بچوں کو پڑھانے کے لیے استعمال کر رہی ہیں۔ اور سب سے بڑی مصیبت تب کھڑی ہوتی ہے جب مس کیرولن کو پتہ چلتا ہے کہ اسکاؤٹ تو پہلے سے ہی روانی سے پڑھنا لکھنا جانتی ہے۔ بجائے خوش ہونے کے، وہ الٹا ناراض ہو جاتی ہیں۔ اور اسے سزا بھی دیتی ہیں۔ یہ مس کیرولین کا جو رویہ ہے، یہ دراصل روایتی اور غیر لچکدار تعلیمی نظام پر ایک بہت ہی لطیف تنقید ہے۔ وہ ایک ایسے ماڈل کی نمائندگی کرتی ہیں جہاں ہر بچے کو ایک ہی سانچے میں ڈھالنا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ ہاں، وہ سختی سے منع کرتی ہیں کہ اپنے والد سے کہو تمہیں پڑھانا چھوڑ دیں۔ مطلب یہ تو پاگل پن ہے۔ مصنفوں یہاں یہ نقطہ اٹھا رہی ہیں کہ بسا اوقات رسمی تعلیمی ادارے بچے کی قدرتی ذہانت اور انفرادی صلاحیتوں کو تسلیم کرنے سے انکاری ہوتے ہیں۔ وہ بچے کو نکھارنے کے بجائے اپنے بنائے ہوئے تنگ دائروں میں زبردستی فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن مس کیرولن قصبے کے سماجی پس منظر کو سمجھنے میں اتنی ناکام کیوں رہتی ہیں؟ اسی دن دوپہر کے کھانے کے وقت ایک واقعہ ہوتا ہے۔ والٹر کننگھم اپنا کھانا ساتھ نہیں لاتا، کیونکہ ظاہر ہے اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ مس کیرولین اسے 25 سینٹ ادھار دینا چاہتی ہیں تاکہ وہ کچھ کھا لے، لیکن وہ خاموشی سے انکار کر دیتا ہے۔ اور اسکاؤٹ بیچاری استانی کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ کننگھم ہے، یہ سوچ کر کہ شاید نام سن کر وہ سمجھ جائیں گی، لیکن الٹا جھڑکیاں کھاتی ہے۔ بالکل، تو یہ کننگھم خاندان کی اصل کہانی کیا ہے؟ اس واقعے سے میکوم کی سماجی درجہ بندی کی ایک تفصیلی تصویر سامنے آتی ہے۔ کننگھم خاندان اس غریب کسان طبقے کی نمائندگی کرتا ہے جسے دی گریٹ ڈپریشن نے بری طرح کچل دیا ہے۔ ان کے پاس نقد رقم نہیں ہوتی، لیکن غربت کے باوجود ان کی سب سے بڑی خصوصیت ان کی خودداری ہے۔ ہاں، یاد آیا، جب والٹر کے والد کو قانونی مدد کے لیے ایٹکس کے پاس آنا پڑتا ہے تو وہ فیس کے طور پر پیسے نہیں بلکہ لکڑیوں کا ڈھیر اور اخروٹ کی بوریاں لا کر دیتے ہیں۔ بالکل، یہ ان کا بارٹر سسٹم تھا۔
وہ کسی سے کوئی ایسی چیز قبول نہیں کرتے جو وہ واپس نہ کر سکے۔ والٹر کا وہ 25 سینٹ نہ لینا اسی خاندانی وقار کی علامت ہے۔ لیکن مس کیرولین چونکہ باہر کی ہیں، وہ غربت میں چھپی اس خودداری کو نہیں دیکھ پاتی۔ ان کے لیے غربت کا مطلب صرف پیسے کا نہ ہونا ہے۔ الٹر کلاس میں ایک اور طبقے کی نمائندگی بھی موجود ہے، ایولز خاندان۔ بورس ایول نامی لڑکا، جس کا حلیہ انتہائی گندا ہے اور کلاس کے بیچوں بیچ اس کے بالوں سے ایک بہت بڑی جون نکل کر رینگنے لگتی ہے، جس پر مس کیرولین چیخ پڑتی ہیں۔ اور وہ استانی سے بدتمیزی کر کے کلاس سے چلا جاتا ہے۔ ہاں، باقی بچے بتاتے ہیں کہ یول خاندان کے بچے ہر سال صرف پہلے دن اسکول آتے ہیں تاکہ قانون کی خانہ پوری ہو جائے، اس کے بعد پورا سال نظر نہیں آتے۔ یہ تو کننگہم خاندان کی خوددار غربت سے بالکل مختلف منظر ہے۔ یہ تقابل کہانی کا ایک اہم جزو ہے۔ کننگہم غریب ضرور ہیں مگر محنتی اور اصولوں والے ہیں۔ اس کے برعکس یول خاندان کو میکوم کے معاشرے کا ناسور سمجھا جاتا ہے۔ وہ نسلوں سے کچرا کنڈی کے پیچھے رہتے ہیں، کوئی کام نہیں کرتے۔ بورس کا کلاس میں جو تکبر اور جاہلانہ رویہ ہے وہ اسی پس منظر کا نتیجہ ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ معاشرے نے ان کی اس جانوروں جیسی حالت کو ایک مجبوری سمجھ کر قبول کر لیا ہے۔ بالکل۔ ایٹکس بعد میں اسکاؤٹ کو سمجھاتا ہے کہ معاشرہ ایول خاندان کو قانون میں کچھ چھوٹ دیتا ہے، جیسے بورس کے باپ کو بے موسم شکار کی اجازت ہے۔ قانوناً یہ جرم ہے، لیکن لوگ آنکھیں بند کر لیتے ہیں کیونکہ سب جانتے ہیں کہ وہ شخص ساری رقم شراب پر اڑا دیتا ہے۔ اگر وہ شکار نہیں کرے گا تو اس کے بچے بھوکے مر جائیں گے۔ یہ تو ایک مہذب معاشرے کا انتہائی تلخ سمجھوتا ہے، جہاں قوانین کو ایک برائی کو برداشت کرنے کے لیے موڑ دیا جاتا ہے۔ اور ایٹکس کی یہی بصیرت تو اس کہانی کا سب سے مضبوط کردار بناتی ہے۔ ہاں، اسی رات جب اسکاؤٹ اسکول کے ان تلخ تجربات کے بعد دل برداشتہ ہو کر گھر آتی ہے اور ضد کرتی ہے کہ اب کبھی اسکول نہیں جائے گی، تو ایٹکس اسے زندگی کا سب سے اہم سبق دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے، تم کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے جب تک تم چیزوں کو اس کے نقطہ نظر سے نہ دیکھو، جب تک تم اس کی خال میں نہ گھل جاؤ اور اس میں چل پھر نہ لو، یعنی until you climb into his skin and walk around in it۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے، یہ اس پورے ناول کی روح ہے، ہمدردی اور فہم کا ایک مکمل فلسفہ ہے۔ ایٹکس اپنی بیٹی کو دنیا دیکھنے کا زاویہ بدلنا سکھا رہا ہے۔ وہ بتا رہا ہے کہ مس کیرولین کو معاف کر دو کیونکہ اسے میکوم کے طور طریقوں کا علم نہیں تھا۔ اگر اسکاؤٹ خود اس کی جگہ ہوتی تو شاید وہ بھی ویسا ہی کرتی۔ یہ واقعی ایسا اصول ہے جو مس کیرولین کی غلط فہمیوں سے لے کر میکوم کے پیچیدہ طبقاتی نضال تک ہر چیز کو برداشت کی نظر سے دیکھنے کا شعور دیتا ہے۔ اور یہاں ایٹکس کا وہ سمجھوتا بھی تو دیکھیں، وہ ایک ڈکٹیٹر کی طرح حکم نہیں دیتا۔ وہ اسکاؤٹ سے کہتا ہے کہ اگر تم قانون کے مطابق اسکول جاتی رہو گی تو ہم روزانہ رات کو اسی طرح پڑھیں گے جیسے پڑھتے تھے۔ یہ تربیت کا وہ شاہکار انداز ہے جو بچے کو معاشرے کے اصولوں کے ساتھ چلنا بھی سکھاتا ہے اور اس کی معصوم خوشیوں کو بھی مرنے نہیں دیتا۔ بالکل، ہم نے آج میکم کی اس تھکی ہوئی فضا، اسکول کے سماجی ڈھانچے اور بوڈ رڈلی کے معمے پر بہت تفصیلی بات کی ہے، لیکن میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے، آج کے اس جدید دور میں ہمارے لیے اس کی کیا اہمیت ہے؟ ہمیں 1930 کی دہائی کے ایک چھوٹے سے قصبے کی ان باتوں کی پرواہ کیوں کرنی چاہیے؟ کیونکہ بچپن کے یہ چھوٹے چھوٹے تجربات ہی انسان کے اخلاقی ضابطے کی بنیاد بنتے ہیں۔ اسکول کے پہلے دن کا غصہ، کسی غریب ہم جماعت کی خودداری یا افواہیں، آج کی اس تیز رفتار اور ڈیجیٹل دنیا میں جہاں ہم بغیر سوچے سمجھے ایک دوسرے پر فتوے لگانے کے لیے تیار رہتے ہیں، وہاں کسی کی خال میں اتر کر سوچنے کا یہ فلسفہ آج بھی سب سے بڑی عقل مندی ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ کسی پر فیصلہ سنانے سے پہلے اس کی مجبوریوں اور پس منظر کو سمجھنا کتنا ضروری ہے۔ اسی بات سے میرے ذہن میں ایک چونکا دینے والا خیال جنم لے رہا ہے۔ ذرا سوچئے، کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ جو عفریت یا بھوت جیسے بو ریڈلی ہم اپنے ذہنوں میں تراشتے ہیں، وہ دراصل ہماری اپنی سماجی خامیوں، ہمارے اندرونی خوف اور دوسروں کے بند دروازوں کو کھولنے سے انکار کا نتیجہ ہوتے ہیں؟ یہ بہت گہری بات کی آپ نے۔ جب معاشرہ کسی کو سمجھنا نہیں چاہتا تو ہم اپنی تسلی کے لیے اسے ایک درندہ بنا دیتے ہیں۔ ہاں، آج کے دور میں وہ کون سے دوسرے عفریت ہیں جو محض اس لیے زندہ ہیں کیونکہ ہمارا معاشرہ ان کے نقطہ نظر کو سمجھنے سے انکاری ہے؟
ہم کن لوگوں کو، کن خیالات کو صرف اپنے خوف کی بنیاد پر بو ریڈلی بنا رہے ہیں، یہ واقعی ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ بلا شبہ ہمدردی کا اصل سفر اپنے اندر کے اسی خوف پر قابو پانے سے ہی شروع ہوتا ہے۔ اگلے حصے میں ہم دی ٹرائل آف ٹام رابنسن اور میکوم میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر بات کریں گے۔ آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم جن ابواب پر بات کریں گے ان میں باب 12 سے 14 شامل ہیں، جہاں آنٹ الیگزینڈرا کی آمد ہوتی ہے اور معاشرتی طبقات پر بحث کی جاتی ہے۔ جی، اور اس کے بعد ہم باب 15 کی طرف بڑھیں گے، جہاں جیل کے باہر ایک مشتعل ہجوم یعنی ایک موب جمع ہوتا ہے۔ بالکل، اور پھر باب 16 سے 21 تک ہم اس کہانی کے سب سے اہم حصہ یعنی ٹام رابنسن کے مقدمے کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ اس میں ہیکٹ ایٹن، باب ایول، مائلا ایول اور ٹام رابنسن کی گواہیاں شامل ہیں۔ اور اس پورے تجزیے کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ معاشرتی تعصب کس طرح کام کرتا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ بے گناہی کس طرح کھو جاتی ہے اور انصاف کی راہ میں حائل رکاوٹیں کتنی مضبوط ہوتی ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں باب 12 سے 14 تک کے واقعات سے۔ ایک بہت ہی حیران کن موڑ آتا ہے جب ایٹکس کی بہن آنٹ الیگزینڈرا اچانک اپنا سامان لے کر فنچ خاندان کے گھر آ جاتی ہیں۔ ہاں، وہ صرف ایک عام مہمان بن کر نہیں آتیں، ان کی آمد کا مقصد بہت گہرا ہے۔ وہ اپنے ساتھ پرانی روایات اور انتہائی سخت خاندانی اصول لے کر آتی ہیں۔ اور مطلب ان کا ماننا ہے کہ فنچ خاندان علاقے کا ایک معزز ترین خاندان ہے، وہ اس وقار کو ہر قیمت پر برقرار رکھنا چاہتی ہیں۔ بالکل، اور یہاں سے وہ طبقاتی کشمکش شروع ہوتی ہے جس پر ہم آج بات کر رہے ہیں۔ آنٹ الیگزینڈرا کے نزدیک فائن فوکس یا اچھے لوگ وہ ہیں جو ایک ہی زمین پر نسلوں سے آباد ہے۔ یعنی کردار سے زیادہ نسلی اور خاندانی پس منظر اہم ہیں ان کے لیے۔ جی ایسا ہی ہے، اور اس سوچ کا سب سے بڑا نشانہ بنتی ہے اسکاؤٹ۔ الیگزینڈرا مسلسل اس پر دباؤ ڈالتی ہے کہ اسے ایک باقاعدہ خاتون بننا چاہیے۔ وہ اوور آلز پہننے کے سخت خلاف ہے نا۔ بالکل، وہ چاہتی ہے کہ اسکاؤٹ لڑکیوں کی طرح ڈریس پہنے، خاندانی فخر کو سمجھے اور ان روایات پر چلے جو اسکاؤٹ کی معصوم اور باغیانہ فطرت سے بالکل ٹکراتی ہیں۔ اور یہ دباؤ صرف کپڑوں تک محدود نہیں، یہ ایک پوری سوچ ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اٹیکس، جو خود ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتا، وہ بھی ایک بار کوشش کرتا ہے کہ بچوں کو یہ اصول سمجھائے۔ وہ منظر واقعی بہت جذباتی ہے۔ اٹیکس برابری پر یقین رکھتا ہے، لیکن جب وہ اپنے ہی اصولوں کے خلاف جا کر بچوں کو خاندانی فخر سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ بری طرح ناکام ہوتا ہے۔ بچے فوراً محسوس کر لیتے ہیں کہ ان کا باپ اپنے دل کی بات نہیں کر رہا ہے۔ صحیح، کیونکہ اٹیکس اس طبقاتی سوچ کا حصہ بن ہی نہیں سکتا، اور یہی وہ طبقاتی اور نسلی زہر ہے جو آگے چل کر سڑکوں پر آ جاتا ہے، جس کا ہم باب 15 میں مشاہدہ کرتے ہیں۔ سننے والوں کے لیے اس رات کا منظر ذہن میں لانا بہت ضروری ہے۔ یہ ایک انتہائی سنسنی خیز اور تاریک رات ہے۔ میکوم کی وہ پرانی جیل اور وہاں کا گھٹن زدہ ماحول۔ بالکل، تاریکی میں دوسری منزل کی کھڑکی سے ایک لمبی تار کے ساتھ لٹکتا ہوا صرف ایک مدھم سا بلب جل رہا ہے، اور اٹیکس اس پیلی روشنی میں جیل کے دروازے کے سامنے بیٹھا اخبار پڑھ رہا ہے۔ اور پھر اچانک اس خاموشی کو چیرتی ہوئی پرانی گاڑیوں کی ایک قطار وہاں آ کر رکتی ہے۔ مسٹر کننگھم کی قیادت میں ایک مشتعل ہجوم، جن سے پرانی شراب اور باڑوں کی بو آ رہی ہے، وہ ٹام رابنسن کو خود ہی مارنے آئے ہیں۔ خطرہ بالکل اپنے عروج پر ہوتا ہے۔ ایک انتہائی کشیدہ لمحہ، ایٹیکس بالکل اکیلا ان کے سامنے کھڑا ہے، لیکن پھر اندھیرے میں سے اسکاؤٹ، جیم اور ڈل باہر نکل آتے ہیں۔ اسکاؤٹ تو بالکل نہیں جانتی کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، وہ سیدھا اس غصے سے بھرے ہجوم کے بیچ میں گھس جاتی ہے۔ یہی تو اس واقعہ کا سب سے حیران کن حصہ ہے۔ ایک طرف موت کا سایہ ہے اور دوسری طرف ایک بچے کی معصومیت۔ اسکاؤٹ ہجوم میں مسٹر کننگھم کو پہچان لیتی ہے، اور وہ کوئی بڑی بات نہیں کرتی، بس معصومیت سے اسے اس کے قانونی مسائل اور اس کے بیٹے والٹر کے بارے میں بتانے لگتی ہے۔ مطلب وہ اس خطرناک ہجوم کے ایک فرد کو اس کی انفرادیت اور انسانیت کی یاد دلا دیتی ہے۔ ہجوم کی نفسیات میں انسان اندھا ہو جاتا ہے، لیکن اسکاؤٹ کی اس سادہ سی خاندانی گفتگو نے مسٹر کننگھم کو ایک دم سے حقیقت میں واپس لا کھڑا کیا۔ بالکل، اور اسی انسانی ہمدردی کے جاگنے پر وہ ہجوم کو واپس لے جاتا ہے۔
جیسے ہی وہ گاڑیاں واپس جاتی ہیں، تاریکی سے ٹام رابنسن کی آواز ابھرتی ہے، کیا وہ چلے گئے؟ یہ خوف اور ہمدردی کے درمیان ایک زبردست کشمکش تھی۔ ایٹکس رومال سے پسینہ صاف کرتا ہے، لیکن وہ جانتا ہے کہ اصل جنگ تو اگلی صبح عدالت میں ہونی ہے۔ اور وہیں سے باب 16 سے 21 تک کی کاروائی شروع ہوتی ہے۔ مے کوم کی عدالت کا وہ شدید گرم دن۔ کمرہ عدالت میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی، لوگ پسینے میں شراب بور تھے، اور معاشرتی تفریق یہاں بھی اتنی ہی واضح تھی جتنی باہر۔ جی، اسکاؤٹ جیم اور ڈل کو نیچے جگہ نہیں ملتی تو وہ پادری سائکس کے ساتھ اوپر بالکنی میں جا کر بیٹھتے ہیں، جو کہ صرف سیاہ لوگوں کے لیے مخصوص تھی۔ اب اگر ہم مقدمے کے آغاز کی بات کریں تو شیرف ہیکٹیٹ گواہی کے لیے آتا ہے۔ ہپوپٹس بتاتا ہے کہ مائلا کی دائیں آنکھ پر گہری چوٹ تھی اور اس کی گردن پر انگلیوں کے نشانات تھے۔ لیکن پھر اٹیکس جرا شروع کرتا ہے اور ایک ایسا سوال پوچھتا ہے جو پورے مقدمے کی بنیاد ہلا دیتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے، کیا کسی نے ڈاکٹر کو بلایا؟ اور جواب ملتا ہے، نہیں۔ اگر کسی پر اتنا بہیمانہ تشدد ہوا تھا تو ڈاکٹر کو بلانا سب سے پہلا قدم ہونا چاہیے تھا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ باب ایول کو مائلا کی صحت کی کوئی پرواہ نہیں تھی، اور جب باب ایول خود کٹہرے میں آتا ہے تو اس کا رویہ کیسا تھا؟ انتہائی مغرور اور بدتمیز۔ وہ سینہ تان کر کھڑا ہوتا ہے، لیکن اٹیکس یہاں ایک حیران انگیز چال چلتا ہے۔ وہ باب ایول سے اس کا نام لکھنے کو کہتا ہے، صحیح؟ بالکل۔ اٹیکس اسے ایک کاغذ اور قلم دیتا ہے۔ جب باب ایول لکھتا ہے تو پوری عدالت دیکھتی ہے کہ وہ بائیں ہاتھ سے کام کرتا ہے، یعنی لیفٹ ہینڈڈ ہے۔ اور چونکہ مائلا کی دائیں آنکھ پر چوٹیں تھیں تو سائنسی اور منطقی طور پر حملہ آور کا بائیں ہاتھ استعمال ہوا ہوگا۔ یہ ایک انتہائی ٹھوس ثبوت تھا کہ یہ باب ایول کا ہی کام تھا۔ لیکن کہانی کا سب سے سنسنی خیز لمحہ تب آتا ہے جب مائلا کٹہرے میں ہوتی ہے اور ایٹکس ٹام رابنسن کو کھڑا ہونے کو کہتا ہے۔ اور جب ٹام کھڑا ہوتا ہے تو سب دیکھتے ہیں کہ اس کا بایاں بازو دائیں بازو سے پورے 12 انچ چھوٹا ہے۔ وہ بچپن میں کاٹن جن مشین میں پھنس کر ناکارہ ہو چکا تھا۔ یہ ایک ایسا جسمانی ثبوت تھا جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ وہ اپنے بائیں ہاتھ سے کسی لڑکی کا گلا دبا ہی نہیں سکتا تھا، نہ ہی اس کی دائیں آنکھ پر مکے مار سکتا تھا۔ شواہد کی یہ کڑی اتنی مضبوط تھی کہ مقدمہ وہیں ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ ٹام بے گناہ ثابت ہو چکا تھا۔ لیکن جب ٹام اپنی گواہی دیتا ہے تو ایک اور ہی حقیقت سامنے آتی ہے، مائلا ایول کی شدید تنہائی۔ دیکھیں، مائلا کو معاشرے کا کچرا سمجھا جاتا تھا۔ ان کا گھر کوڑے کے ڈھیر کے پاس تھا۔ اس نے وہاں کچھ سرخ پھول لگا رکھے تھے جو اس کی خوبصورتی اور کسی سے جڑنے کی واحد خواہش تھی۔ اسے کوئی سفید فام برابری کا درجہ نہیں دیتا تھا، اور سیاہ فام لوگوں سے سماجی اصولوں کے تحت وہ بات نہیں کر سکتی تھی۔ اس تنہائی میں ٹام رابنسن ہی وہ واحد شخص تھا جس نے اس کے ساتھ انسانوں جیسا سلوک کیا، اس کے چھوٹے موٹے کام کیے اور کبھی کوئی پیسہ نہیں لیا۔ اور اسی تنہائی کے ہاتھوں مجبور ہو کر مائلا نے اس دور کا سب سے سخت سماجی اصول توڑا۔ اس نے ایک سیاہ فام مرد کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کی، اور جب وہ پکڑی گئی تو اپنی خامی چھپانے کے لیے اس نے ایک بے گناہ کی جان داؤ پر لگا دی۔ ٹام کی گواہی میں ایک لمحہ ایسا آتا ہے جس نے سفید فام معاشرے کی انا کو بری طرح مجروح کر دیا۔ ٹام نے کہا، مجھے اس پر ترس آ گیا تھا۔ ایک سیاہ فام کا ایک سفید فام لڑکی پر ترس کھانا اس سفید فام معاشرے کے لیے یہ ناقابل برداشت بات تھی۔ اس ایک جملے نے عدالت میں موجود تمام تعصب کو جگا دیا۔ اٹیکس اس تعصب کو توڑنے کے لیے اپنی آخری دلیل یعنی کلوزنگ آرگومنٹ پیش کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنا کوٹ اور ٹائی اتار دیتا ہے، کالر کا بٹن کھول کر پسینے میں شرابور وہ جیوری کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ وہ انسانی مساوات کا ایک زبردست پیغام دیتا ہے۔ وہ جوری کو یاد دلاتا ہے کہ اس ملک میں صرف ایک ادارہ ایسا ہے جہاں ایک غریب ترین انسان ایک کروڑ پتی کے برابر ہے، اور وہ ہے عدالت۔ عدالتوں میں سب انسان برابر پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے وہ بہترین قانونی دفاع بھی پرانے تعصبات کو نہیں ہرا سکا۔ گھنٹوں کے انتظار کے بعد جیوری کا فیصلہ آتا ہے۔ یہ گھنٹوں کا انتظار بھی بذات خود ایک چھوٹی سی فتح تھی کہ جوری نے فوراً فیصلہ نہیں سنایا، انہوں نے بحث کی، لیکن بالآخر فیصلہ آیا مجرم۔ اس فیصلے کا جذباتی بوجھ بہت بھاری تھا۔ جیم کے لیے تو یہ خاص طور پر ٹوٹ جانے والا لمحہ تھا۔ ہر بار جب جج گلٹی کہتا ہے تو جیم کے کندھے یوں جھٹکا کھاتے ہیں جیسے کسی نے اسے خنجر مارا ہو۔ ایک بچے کا انصاف پر سے یقین اٹھ جاتا ہے۔ اور پھر
ہم وہ انتہائی جذباتی اور احترام سے بھرا منظر دیکھتے ہیں جب اٹیکس اپنا سامان سمیٹ کر باہر نکلنے لگتا ہے تو بالکونی میں موجود تمام سیاہ فام لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پادری سائکس اسکاؤٹ سے کہتا ہے، کھڑی ہو جاؤ، تمہارے والد گزر رہے ہیں۔ یہ خاموش خراج تحسین تھا اس شخص کے لیے جس نے حق کے لیے جنگ لڑی۔ یہ فیصلہ ایک بے گناہ کو مارنے کے مترادف تھا۔ بالکل ایک موکنگ برڈ کی طرح۔ ٹام رابنسن نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، وہ بس دوسروں کی مدد کرتا تھا، لیکن معاشرے کی نفرت نے اس کی جان لے لی۔ اس سب کو دیکھنے کے بعد یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا ایک بہترین دفاع بھی ان پرانے تعصبات کو ہرا سکتا ہے؟ سننے والوں کے لیے غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اٹیکس نے جانتے بوجھتے ایک ہاری ہوئی جنگ کیوں لڑی۔ شاید اس لیے کہ انصاف کے نظام کی مضبوطی ان لوگوں کی دیانتداری پر منحصر ہے۔ جب تک انسانوں کے دلوں میں انصاف نہیں ہوگا، عدالتوں کے فیصلے اندھے ہی رہیں گے۔ سچائی اور تعصب کی یہ جنگ آج بھی ہمارے ارد گرد موجود ہے۔ اگلے اور آخری حصے میں ہم اس فیصلے کے عبرتناک نتائج اور دی فائنل کانفرنٹیشن پر بات کریں گے۔ آج ہم اس کہانی کے آخری اور سب سے سنسنی خیز حصے میں داخل ہو رہے ہیں۔ آج کے اس گہرے تجزیے میں ہم ہارپر لی کی اس شاہکار کتاب کے حتمی اسباق پر بات کریں گے، اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ انسانی وقار کی بقا اور اتنے بڑے المیے کے بعد آخر حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں۔ بالکل، ہم دیکھیں گے کہ ایک ناانصافی کے بعد پورا معاشرہ کیسا برتاؤ کرتا ہے اور ایک بزدل انسان کا انتقام کیا روپ لیتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر وہ پراسرار کردار جس کا ہم سب کو پہلے دن سے انتظار تھا، وہ کیسے اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ تو آج ہم جن چیپٹرز پر بات کریں گے ان میں سب سے پہلے ہیں چیپٹر 22 سے 26، جہاں ہم فیصلے کے بعد کے حالات اور ٹام رابنسن کا انجام دیکھیں گے۔ جی، اور پھر چیپٹر 27 سے 29 جس میں باب ایول کا انتقام اور بچوں پر ہونے والا انتہائی لرزہ خیز حملہ شامل ہے۔ اور آخر میں چیپٹر 30 اور 31 جہاں بو ریڈلی بالآخر ہمارے سامنے آتا ہے اور ہمیں کہانی کا آخری سبق ملتا ہے۔ یہ سفر واقعی بہت جذباتی اور فکر انگیز ہونے والا ہے، کیونکہ دیکھیں اب ہم میکوم کے اس روایتی اور ظاہری عدالتی کمرے سے بالکل باہر نکل چکے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ اب یہ کہانی انسانوں کے دلوں کی ان خفیہ عدالتوں کی طرف مڑ رہی ہے جہاں اصلی فیصلے ہوتے ہیں۔ وہ تاریک حقیقتیں، وہ تعصبات جنہیں دن کی روشنی میں یعنی سب چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اب وہ سب بے نقاب ہوں گے۔ بالکل بے نقاب ہوں گے۔ قانون کی کتابوں سے نکل کر بات اب براہ راست انسانی ہمدردی اور ضمیر کے کٹہرے تک پہنچ چکی ہے۔ اچھا، چلیں اس بات کو ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ جب میں یہ حصہ پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں مسلسل ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا۔ وہ کیا؟ مطلب جب حقائق اتنے واضح ہوں اور پھر بھی ناانصافی جیت جائے تو ایک معصوم ذہن پر کیا گزرتی ہے؟ مقدمے میں اینٹیکس کی ہار کے بعد بچوں کی، خاص طور پہ جم کی مایوسی کا منظر واقعی دل دہلا دینے والا تھا۔ بہت زیادہ۔ وہ منظر پڑھ کر انسان خود کو بہت بے بس محسوس کرتا ہے۔ جب فیصلہ آتا ہے تو جم کے چہرے پر آنسو ہوتے ہیں۔ وہ روتے ہوئے مسلسل ایک ہی بات دہراتا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہوا۔ جی، وہ لڑکا جو اب تک مکوم کے لوگوں کو دنیا کے بہترین اور انصاف پسند لوگ سمجھتا تھا، اسے اچانک محسوس ہوتا ہے جیسے وہ اب تک کسی خول میں تھا، ایک محفوظ دنیا میں سو رہا تھا اور اب وہ خول اچانک ٹوٹ چکا ہے۔ اصل میں جم کا یہ احساس دراصل ہم سب کے بچپن کی اس معصومیت کے ٹوٹنے کی علامت ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یعنی جب ہمیں پہلی بار دنیا کی تلخ اور ظالمانہ حقیقتوں کا سامنا ہوتا ہے نا، تو بالکل ایسا ہی محسوس ہوتا ہے۔ اور اس شدید مایوسی کے اندھیرے میں مس موڈی کا کردار ایک بہت عملی اور حقیقت پسندانہ رویہ اپناتا ہے۔ جی، وہ مس موڈی ہی ہیں جو اس وقت صورتحال کو سنبھالتی ہیں۔ وہ ان بچوں کو تسلی دینے کے لیے ایک بہت عام سا یعنی روزمرہ کا طریقہ استعمال کرتی ہیں۔ وہ کیک بناتی ہیں۔ ہاں، لیکن اس میں ایک بہت خاص بات تھی۔ وہ جم کے لیے ایک الگ بڑا کیک کاٹتی ہیں، یاد ہے؟ بالکل، اور یہ ایک انتہائی لطیف اشارہ ہے کہ جم اب بچپن کی حدوں سے نکل کر بلوغت کی دنیا میں قدم رکھ چکا ہے، جہاں اسے تلخیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ صحیح۔ اور یہیں پر مس موڈی وہ بات کہتی ہیں جو میرے خیال میں اس معاشرے کی سوچ کو سمجھنے کے لیے کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔
جی، وہ بچوں کو سمجھاتی ہیں کہ اس دنیا میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جنہیں ہمارے حصے کے ناخوشگوار کام کرنے پڑتے ہیں، ناخوشگوار کام، بالکل۔ اور اٹیکس انہی گنے چنے لوگوں میں سے ایک ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ جج ٹیلر کا اس کیس کے لیے اٹیکس کو منتخب کرنا کوئی اتفاق نہیں تھا۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ جج ٹیلر جانتے تھے کہ اگر کوئی شخص اس متعصب جوری کو چند گھنٹوں کے لیے بھی اپنے فیصلوں پر سوچنے پر مجبور کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف اٹیکس ہے۔ اور حقیقت میں ایسا ہی ہوا، جوری نے فیصلہ سنانے میں کافی وقت لیا۔ بالکل، یہ دراصل معاشرے کے سوئے ہوئے ضمیر کو جگانے کی ایک خاموش لیکن انتہائی مضبوط کوشش تھی۔ یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اٹیکس اکیلا ایک پوری روایتی سوچ سے لڑ رہا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس بات کو پوری طرح ہضم کر پائیں، کہانی ایک اور انتہائی افسوسناک موڑ لیتی ہے۔ جی، ٹام رابنسن کا واقعہ؟ بالکل۔ ایک طرف تو وہ مشنری سوسائٹی کی میٹنگ چل رہی ہوتی ہے، جہاں شہر کی خواتین چائے پیتے ہوئے نہایت شائستگی سے افریقہ کے غریبوں کی حالت زار پر ہمدردی جتا رہی ہوتی ہیں، جو کہ ان کی منافقت کی انتہا ہے۔ 100% منافقت ہے۔ وہ اپنے ہی شہر کے لوگوں کے دکھ سے اندھی ہیں، لیکن افریقہ کے لیے رو رہی ہیں، اور اسی دوران اچانک ٹام گھر آتا ہے۔ اس کے چہرے کی رنگت اڑی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ ٹام رابنسن مارا گیا ہے۔ ٹام نے اس قانونی نظام سے مکمل طور پر امید کھو دی تھی، اور وہ جیل کی باڑ پھلانگتے ہوئے مارا گیا۔ اور سننے والوں کے لیے سب سے لرزہ خیز بات اس میں وہ گولیاں ہیں۔ بالکل، اسے رکنے کے لیے صرف خبردار نہیں کیا گیا، بلکہ اسے 17 گولیاں ماری گئیں۔ 17 گولیاں! میرا مطلب ہے 17 گولیاں! یہ محض ایک فرار ہونے والے قیدی کو روکنے کی کوشش تو نہیں ہو سکتی۔ بالکل نہیں۔ یہ تو واضح طور پر ایک بے پناہ نفرت اور خوف کا اظہار تھا۔ اسے انسان سمجھا ہی نہیں گیا۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ اس خوفناک واقعے کے بعد پورے قصبے کا رد عمل کتنا سرد مہر ہوتا ہے۔ کوئی خاص پرواہ نہیں کرتا۔ جی، زیادہ تر لوگ اسے ایک عام سی بات سمجھ کر بس آگے بڑھ جاتے ہیں، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ لیکن مسٹر انڈروڈ، جو اخبار کے ایڈیٹر ہیں، وہ اپنے اداریے میں ایک انتہائی سخت بات لکھتے ہیں۔ حالانکہ مسٹر انڈروڈ خود بھی ماضی میں نسل پرستانہ خیالات رکھتے تھے۔ بالکل، لیکن وہ اس بے حس قتل پر خاموش نہیں رہتے۔ وہ ٹام کی موت کو شکاریوں اور ظالم بچوں کے ہاتھوں گانے والے پرندوں کے یعنی موکنگ برڈ کے بے رحمانہ قتل سے تشبیہ دیتے ہیں۔ یعنی وہ موکنگ برڈ کی اصلی علامت کو ٹام پر لاگو کرتے ہیں۔ جی، وہ واضح کرتے ہیں کہ اٹیکس نے عدالت میں قانونی جنگ تو لڑی، لیکن انسانوں کے دلوں کی ان خفیہ عدالتوں میں ٹام اسی وقت مر چکا تھا جب مائلا ایول نے چیخ ماری تھی۔ یہ کتنی تلخ حقیقت ہے۔ اس کے بعد کچھ بھی کر لیا جاتا، ٹام کے لیے کوئی امید نہیں تھی۔ ایسا ہی ہے، اور سننے والوں کے لیے یہ ایک سوال ہے کہ کیا ہم بھی آج کے دور میں خبروں میں ہونے والی ناانصافیوں کے اتنے ہی عادی نہیں ہو چکے؟ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یہ معاشرتی بے حسی تب بھی تھی اور آج بھی ہمیں اپنے ارد گرد نظر آتی ہے۔ روزمرہ کی ناانصافیاں ہمارے لیے صرف ایک خبر بن کر رہ گئی ہیں۔ جی، اور اس سارے واقعے کے بعد اگر کوئی یہ سوچے کہ باب ایول تو عدالت میں جیت چکا ہے، اب وہ سکون سے بیٹھ جائے گا، تو یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ باب ایول کبھی سکون سے نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ باب ایول کو عدالت میں جس خفت کا سامنا کرنا پڑا، سب جان گئے تھے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے اور ایک بے گناہ کی جان لی ہے۔ اس ذلت نے اس کے اندر انتقام کی ایک ایسی آگ بھڑکا دی جو بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس شدید احساس کمتری کا شکار تھا۔ بالکل۔ وہ پوسٹ آفس کے پاس ایٹکس کا راستہ روکتا ہے، اس کے چہرے پر تھوکتا ہے اور اسے جان سے مارنے کی دھمکی دیتا ہے۔ اور وہاں ایٹکس کا تحمل واقعی دیدنی ہے۔ کمال کا تحمل ہے۔ وہ انتہائی سکون سے رومال نکالتا ہے، اپنا چہرہ صاف کرتا ہے، اور جب ایبل طنز کرتا ہے کہ کیا وہ لڑنے سے ڈرتا ہے، تو ایٹکس کیا جواب دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ وہ بس لڑنے کے لیے بہت بوڑھا ہو چکا ہے۔ بالکل۔ ایٹکس کو لگتا ہے کہ شاید اس طرح یعنی اسے کچھ بولنے دینے سے باپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، لیکن ایول کی نفرت اس سے کہیں زیادہ گہری اور بزدلانہ تھی۔ اور باب ایول کی نفسیات کو سمجھنا یہاں بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اس بات کو وسیع تناظر میں دیکھیں تو اس کی بزدلی کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ کبھی برابری کی سطح پر وار نہیں کرتا۔ کبھی نہیں۔ وہ ہمیشہ پیچھے سے وار کرتا ہے۔ وہ ہمیشہ ان پر حملہ کرتا ہے جو کمزور ہوتے ہیں یا جب وہ اندھیرے کا سہارا لے سکتا ہے۔ وہ رات کے اندھیرے میں جج ٹیلر کے گھر کے باہر جالی کاٹتا ہے۔ جی، تاکہ جج ٹیلر کو ڈرا سکے۔
اور اس سے بھی زیادہ گھٹیا حرکت وہ یہ کرتا ہے کہ وہ ٹام رابنسن کی بیوہ ہیلن رابنسن کا پیچھا کرتا ہے، اسے ہراساں کرتا ہے، اسے گندی گالیاں دیتا ہے۔ ایک ایسی عورت جو پہلے ہی صدمے میں ہے اور اکیلی ہے۔ بالکل، وہ یہ سب تب تک کرتا ہے جب تک کہ ہیلن کے باس مسٹر لنکٹیاس مداخلت کر کے ایول کو جیل بھجوانے کی سخت دھمکی نہیں دیتے۔ اور یہ واقعات محض اتفاق نہیں تھے۔ نہیں، یہ ایک واضح اشارہ تھے کہ ایول کی انتقامی کارروائیاں رکی نہیں ہیں، بلکہ وہ مایوسی کے عالم میں کسی بڑے اور زیادہ بزدلانہ وار کی تیاری کر رہا ہے، جو کہ بالآخر معصوم بچوں پر کیا جانے والا حملہ تھا۔ بالکل۔ اور وہ بزدلانہ وار ایک ایسی رات کو ہوتا ہے جو اس پوری کہانی کو اپنے نقطہ عروج پر لے جاتی ہے، ہالووین کی رات۔ وہ منظر کتنا خوفناک تھا۔ سننے والوں کے لیے اس رات کا تصور کرنا بہت اہم ہے۔ تصور کریں، ایک طرف اتنی خوفناک رات ہے، سنسان راستہ ہے، اور دوسری طرف اسکاؤٹ نے اسکول کے ایک پروگرام کے لیے دیواہیکل سور یعنی ہیم کا کاغذ اور جالی کے ایک عجیب و غریب لباس پہنا ہوا ہے۔ یہ منظر یعنی بے وقت مزاحیہ بھی ہے اور بہت ڈراؤنا بھی۔ بالکل، کیونکہ وہ اس لباس میں اپنے ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتی اور اسے دیکھنے میں بھی شدید دقت ہو رہی ہے۔ اور اسی حالت میں اسے حملہ آور کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جی، پروگرام کے بعد جم اور اسکاؤٹ اندھیرے میں اکیلے اسکول سے گھر کی طرف واپس آ رہے ہیں۔ راستہ بالکل سنسان ہے۔ اچانک انہیں اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دیتی ہے۔ وہ آہٹ جو رکتی ہے تو رک جاتی ہے، چلتے ہیں تو پھر شروع ہو جاتی ہے۔ وہ رکتے ہیں تو قدموں کی آواز بھی رک جاتی ہے، وہ تیز چلتے ہیں تو آواز پھر شروع ہو جاتی ہے۔ ابتدا میں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی اور بچہ انہیں ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے، جیسے سیسل جیکبز۔ ہاں، وہ سوچتے ہیں کہ سیسل ہوگا، لیکن جلد ہی وہ قدموں کی بھاری آواز اس خاموشی اور اندھیرے میں ایک خوفناک حقیقت کا روپ دھار لیتی ہے۔ انہیں احساس ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی بچہ نہیں ہے، یہ باب ایول تھا، جو ان بچوں پر حملہ کرنے آیا تھا، جو خود کا دفاع کرنے کے بالکل قابل نہیں تھے۔ یہ لمحہ یقیناً انسان کے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ وہ درخت کے نیچے ہونے والی کشمکش، اندھیرے میں الجھتی ہوئی سانسیں، دھکم پیل اور بچوں کی وہ چیخ و پکار۔ اسکاؤٹ تو اپنے اس لباس کی وجہ سے کچھ دیکھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ جی، ایول اسکاؤٹ کے اس ہیم والے لباس کی وجہ سے اسے تو فوری نقصان نہیں پہنچا پاتا، لیکن وہ جم پر پوری طاقت سے حملہ کرتا ہے۔ اور پھر ہمیں اندھیرے میں جم کے بازو کے خوفناک حد تک ٹوٹنے کی آواز آتی ہے۔ اور ٹھیک اسی لمحے جب بچوں کی جان بالکل خطرے میں ہے اور موت ان کے بالکل سامنے کھڑی ہے، اچانک ایک تیسرا شخص اندھیرے سے نمودار ہوتا ہے۔ ایک انجان مددگار۔ بالکل، یہ ایک خاموش پراسرار قوت کی طرح آتا ہے، ایول کو پیچھے کھینچتا ہے اور بچوں کو موت کے منہ سے نکال لیتا ہے۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب سب کچھ پرسکون ہو جاتا ہے اور جم کو بے ہوشی کی حالت میں گھر لایا جاتا ہے تو ڈاکٹر اور شیرف وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ گھر کا ماحول اس وقت انتہائی کشیدہ ہوتا ہے۔ کمرے میں ایک شدید تناؤ اور صدمے کی کیفیت ہے، اور پھر اسکاؤٹ جو ابھی تک اس خوفناک واقعہ کے اثر سے باہر نہیں آئی، کمرے کے ایک اندھیرے کونے میں کھڑے اس تیسرے شخص کی طرف دیکھتی ہے۔ وہ لمحہ جب وہ اسے پہچانتی ہے۔ جی، یہ وہ لمحہ ہے جس کا انتظار کہانی کے بالکل پہلے صفحے سے کیا جا رہا تھا۔ اسکاؤٹ پہلی بار اپنے نجات دہندہ کو پہچانتی ہے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ آرتھر رڈلی ہے، جسے محلے کے سب لوگ ایک خوفناک عفریت سمجھ کر بو رڈلی کہتے تھے۔ یہ منظر اس قدر جذباتی ہے کہ یہ سیدھا انسان کی روح کو چھو لیتا ہے۔ مصنفہ نے کتاب میں بو رڈلی کی جو تصویر کشی کی ہے نا، وہ اس کی برسوں کی تنہائی کی پوری داستان سنا دیتی ہے۔ بالکل، اس کی ظاہری حالت بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ اسکاؤٹ دیکھتی ہے کہ اس کے ہاتھ انتہائی زرد اور بیمار نظر آ رہے ہیں، بالکل ایسے سفید جیسے وہ کبھی سورج کی روشنی میں آئے ہی نہ ہوں۔ اس نے ایک پرانا سا ڈینم کا شرٹ پہنا ہوا تھا۔ جی، ایک پرانا پھٹا ہوا ڈینم کا شرٹ، اس کے گال کھوکھلے ہیں اور ماتھا چوڑا۔ لیکن سب سے نمایاں چیز جو اسکاؤٹ نوٹ کرتی ہے وہ اس کی آنکھیں ہیں، اندھی بے رنگ آنکھیں جو روشنی سے گھبرا رہی ہیں۔ وہ اس کمرے کی روشنی میں بھی سکڑ رہا تھا۔ بالکل، وہ ایک خوفناک عفریت نہیں ہے جیسا کہ بچوں نے بچپن میں تصور کیا تھا، بلکہ ایک انتہائی کمزور، شرمیلا اور معصوم انسان ہے۔ اور جب اسکاؤٹ بے ساختہ مسکرا کر کہتی ہے ہیلو بو، تو اس کا کیا رد عمل ہوتا ہے؟ اس کے چہرے پر بھی ایک انتہائی معصوم اور شرمیلی سی مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ یہ کتنا خوبصورت منظر تھا، لیکن
کہانی کا یہ خوبصورت لمحہ جلدی ایک بہت بڑی اخلاقی کشمکش میں بدل جاتا ہے۔ جی، پورچ پر ہونے والی وہ بحث۔ بالکل، گھر کے پورچ پر ایٹیکس اور شیرف ہیکٹیٹ کے درمیان ایک گرما گرم بحث چل رہی ہے۔ ایٹیکس کا خیال ہے کہ جم اور باب ایول کی لڑائی میں جم نے دفاع کرتے ہوئے ایول کو مار دیا ہے، کیونکہ باب ایول اب مردہ پایا گیا تھا اور اس کے سینے میں اسی کا چاقو گھسا ہوا تھا۔ جی، اور ایٹیکس اپنی ایمانداری اور اصولوں پر اتنا سختی سے قائم ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ اس کے بیٹے پر کوئی داغ لگے۔ وہ اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ چاہتا ہے کہ ساری بات قانونی طریقے سے عدالت میں آئے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ایٹیکس فنچ نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے قانون کا سہارا لیا یا اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کیا۔ وہ کہتا ہے، میں اپنے بیٹے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں دیکھ سکوں گا اگر میں نے آج سچ چھپایا۔ بالکل، وہ ایک سچا انسان ہے۔ لیکن یہ ایک بہت اہم سوال کھڑا کرتا ہے کہ کیا قانون کا ہر حرف ہمیشہ یعنی مکمل انصاف مہیا کرتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑی بحث ہے۔ اور یہیں شیرف ہیکٹیٹ، جو خود قانون کا محافظ ہے، وہ ایک دو ٹوک اور گہرا فلسفیانہ فیصلہ کرتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ اٹیک سے کہتا ہے کہ جم نے ایول کو نہیں مارا، بلکہ باب ایول اندھیرے میں اپنے ہی چاقو پر گر کر مر گیا۔ لیکن اٹیکس کو تو لگتا ہے کہ ہیکٹیٹ جم کو بچانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے۔ بالکل، اٹیک سب بھی یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شیرف اس کے بیٹے کی جان چھڑا رہا ہے، لیکن تب ہیکٹیٹ وہ بات کہتا ہے جو ساری حقیقت کھول دیتی ہے۔ وہ کہتا ہے، میں جم کی بات نہیں کر رہا۔ یعنی وہ اشارہ کر رہا تھا بو ریڈلی کی طرف۔ دراصل ہیکٹیٹ جانتا ہے کہ بو ریڈلی نے مارا ہے باب ایول کو تاکہ وہ بچوں کی جان بچا سکے۔ اور ہیکٹیٹ والا ایک بہت گہرا جملہ کہتا ہے، مردوں کو دفنانے دو۔ لیٹ دا ڈیڈ بری دا ڈیڈ۔ بہت گہری بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باب ایول، جو ایک بے گناہ انسان یعنی ٹام کی موت کا ذمہ دار تھا، اب وہ مر چکا ہے اور حساب برابر ہو گیا ہے۔ انصاف ہو گیا، قدرتی طریقے سے۔ جی، ہیکٹیٹ دل کا ہے کہ بو ریڈلی نے آج اس شہر کی ایک بہت بڑی خدمت کی ہے، لیکن اگر وہ سچائی سامنے لاتا ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ بو ریڈلی جیسے انتہائی شرمیلے اور تنہائی پسند انسان کو عوامی توجہ کی روشنی میں گھسیٹنا پڑے گا، اور وہ اس کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ بالکل، پورے شہر کی عورتیں شکریہ ادا کرنے اس کے دروازے پر کیک لے کر آئیں گی اور اس کی پرائیویسی کو، جو اس کی زندگی ہے، اسے مکمل طور پر تباہ کر دیں گی۔ ہیکٹیٹ کے نزدیک ایک ایسے شخص کو جس نے صرف بھلائی کی ہو، دنیا کے ظالمانہ شوربے میں دھکیلنا ایک بہت بڑا گناہ ہوگا۔ یہ واقعی ایک زبردست دلیل ہے۔ اسکاؤٹ، جو یہ سب سن رہی ہے، فوراً اس بات کو سمجھ جاتی ہے۔ وہ بچی ہو کر بھی اتنی گہری بات سمجھ لیتی ہے۔ جی، وہ ایٹیکس کی طرف دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ شیرف بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ بو کو سب کے سامنے لانا بالکل ویسا ہی ہوگا جیسے کسی موکنگ برڈ کو مارنا۔ یہ اس پوری کتاب کی سب سے بڑی اور سب سے طاقتور تشبیہ ہے۔ بالکل، ایک ایسا انسان جس نے زندگی بھر کسی کو نقصان نہیں پہنچایا بلکہ خاموشی سے ان بچوں کی حفاظت کی، اسے معاشرے کی برہم نظروں کا نشانہ بننے سے بچانا ہی اصل انصاف ہے۔ یہی اس کتاب کی روح ہے۔ تو آخر اس سب کا مطلب کیا ہے؟ ہم اس کتاب کے بالکل آخری مناظر کی طرف آتے ہیں۔ اسکاؤٹ بو ریڈلی کا ہاتھ پکڑتی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے کوئی ایک معزز مہمان کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اسے اس کے گھر تک چھوڑنے جاتی ہے۔ وہ منظر بہت ہی جذباتی ہے۔ وہ منظر جہاں اسکاؤٹ بو کو اس کے گھر کے دروازے تک لے کر جاتی ہے، وہ صرف دو انسانوں کے چلنے کا منظر نہیں، بلکہ وہ خوف، غلط فہمیوں اور فاصلوں کے مٹنے کا منظر ہے۔ بو گھر کے اندر چلا جاتا ہے اور اسکاؤٹ اسے پھر کبھی نہیں دیکھتی۔ اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جب اسکاؤٹ بو ریڈلی کے گھر کے پورچ پر کھڑی ہوتی ہے۔ وہ مڑ کر اپنے پورے محلے کو بو ریڈلی کی نظروں سے دیکھتی ہے۔ وہ وہیں کھڑے کھڑے سب کچھ محسوس کرتی ہے۔ جی، وہ وہیں کھڑے کھڑے سردیوں، گرمیوں اور خزاں کے ان تمام واقعات کو دہراتی ہے جو انہوں نے پچھلے چند سالوں میں دیکھے تھے، لیکن اس بار یعنی وہ یہ سب بو کے نقطہ نظر سے محسوس کر رہی ہوتے ہیں۔ وہ بو کے جوتوں میں کھڑی ہوتی ہے۔ بالکل، اسے سمجھ آتا ہے کہ بو اندر بیٹھا تنہا نہیں تھا، بلکہ وہ ان بچوں کو اپنے بچوں کی طرح دیکھ رہا تھا، ان کی خوشیوں میں خوش ہو رہا تھا، اور آخر کار اس نے ان کی جان بچائی۔ اس نے ان کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالی۔ اس مقام پر ایٹیکس کی وہ نصیحت جو اس نے کتاب کے شروع میں کی تھی، مکمل طور پر سچ ثابت ہو جاتی ہے
کہ آپ کسی شخص کو تب تک نہیں سمجھ سکتے جب تک آپ اس کے جوتوں میں کھڑے ہو کر اس کی نظر سے دنیا کو نہ دیکھیں۔ اسکاؤٹ نے آج وہ فاصلہ طے کر لیا تھا۔ یہ کہانی بظاہر ایک مقدمے اور بچوں کے تجسس کی کہانی لگتی ہے، لیکن اصل میں یہ انسانی وقار، ہمدردی اور ایک دوسرے کو سمجھنے کے انمول جذبوں کو اجاگر کرتی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ تعصب اور نفرت کے کتنے ہی گہرے اندھیرے کیوں نہ ہوں، سچائی اور ہمدردی کی روشنی اپنا راستہ بنا ہی لیتی ہے۔ ٹام رابنسن اور بو رڈلی دونوں ہی اس معاشرے کے مارے ہوئے موکنگ برڈز تھے۔ اور دونوں کے ساتھ معاشرے کا سلوک مختلف تھا۔ جی، ٹام کو اس معاشرے نے اپنے تعصب کی بھینٹ چڑھا دیا، لیکن کہانی کے اختتام پر ہم دیکھتے ہیں کہ بو رڈلی کی معصومیت کی حفاظت کی گئی۔ اسے اس کے حال پر چھوڑ دینے کا فیصلہ دراصل اس بات کا اعتراف تھا کہ کچھ معصومیت ایسی ہوتی ہے جسے دنیا کی آلودگیوں سے دور ہی رہنا چاہیے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں یہ کہانی ہمیں ایک آئینہ دکھاتی ہے۔ سننے والوں کے لیے یہ بات ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ یہ صرف 1930 کی دہائی کے کسی دور دراز قصبے کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ آج کے انسان کی بھی اتنی ہی سچی کہانی ہے۔ بالکل، ہم آج بھی ان مسائل کا سامنا کر رہے ہیں۔ سوچئے، ہمارے اپنے ارد گرد کے معاشرے میں کتنے ایسے موکنگ برڈز ہیں۔ کچھ شاید بو ریڈلی کی طرح خاموشی سے ہماری حفاظت کر رہے ہوں یا ہماری بھلائی چاہ رہے ہوں، اور کچھ ٹام کی طرح ہمارے روزمرہ کے رویوں اور تعصبات کا نشانہ بن رہے ہوں، جنہیں ہم کبھی دیکھ ہی نہیں پاتے اور نہ ہی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی، وہ لوگ جو ہمارے معاشرے کے حاشیے پر کھڑے ہیں، کیا ہم نے کبھی ان کے جوتوں میں کھڑے ہو کر دنیا کو دیکھنے کی کوشش کی ہے؟ یہ سوال واقعی بہت اہم ہے۔ کیا ہم اور ہمارا معاشرہ ایسے معصوم لوگوں کی حفاظت کے لیے تیار ہیں، یا ہم اب بھی اندھی تقلید کا شکار ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو کتاب ختم ہونے کے بعد بھی مدتوں ذہن میں گونجتا رہتا ہے۔ بالکل، اس گہری سوچ کے ساتھ ہم آج کی اس نشست کا اختتام کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ٹو کل اے موکنگ برڈ پر ہمارا یہ سفر پسند آیا ہوگا۔ ڈریم ٹیلز کے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔